ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور یہ مہینہ، یہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے، جس کا استقبال کرنے ہم بیٹھے ہیں یہاں، اس کو شہر مواسات بھی کہا گیا۔ یہ غمخواری کا مہینہ بھی ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں جو شاپنگ سینٹرز ہیں وہ اس ماہ مبارک میں اتنا ناجائز منافع کماتے ہیں کہ پورے سال وہ نہیں کماتے۔ تو یہ مہینہ تو مواسات کا مہینہ ہے، چیزوں کی قیمتیں اور کم کر دینی چاہیے، یہ بڑھا دیتے ہیں۔ دین کیا کہتا ہے؟ غیر مسلم ممالک کی جیسا کہ آپ نے بات فرمائی تھی کچھ دیر پہلے سوال میں، تو وہاں جا کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور ہماری دکانوں کے اندر کیا نظر آتا ہے؟ مسلمان تو بیٹھا ہوا ہے لیکن اسلام نظر نہیں آتا۔ بھائی وہ اثرات رمضان جو غیر مسلم اس کا احترام کر رہے ہیں، اس کا اکرام کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ایک خاص قسم کے ساتھ انداز میں، طرز میں ایک ڈیل کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ جو شہر مواسات کہا گیا ہے نا، تو یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو تھوڑا سے مالدار ہوں اور وہ مالدار اپنے پڑوس والوں کو، دائیں بائیں والوں کو راشن پہنچائیں، یقیناً وہ بھی ہے، لیکن ہر دکاندار کے لیے بھی یہ آیات و احادیث ہیں، ہر ٹھیلے والے کے لیے بھی ہے، ہر ریڑی والے کے لیے بھی ہیں۔ عجیب شرمناک منظر ہوتا ہے، وہ کرسمس کے موقع پر شیمپو سستی کریں، ہم رمضان کے موقع پر کھجور اور راشن سستا نہ کریں، بلکہ مہنگا کر دیں، ملٹیپلائی کر دیں۔ کس طریقے سے لوٹا جاتا ہے۔ اچھا افسوس کی بات یہ ہے، اب اخبارات جب آپ اٹھائیں گے یا ٹی وی کی خبریں، فلاں کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب علاقے کی مارکیٹوں کا جائزہ لیں، پرائس لسٹ آویزاں کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی ہے، ریاست حرکت میں آتی ہے، لوکل باڈیز کی حکومتیں حرکت میں آتی ہیں، کیوں ضرورت پڑ گئی اس کی؟ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیا وہ ٹھیلے والا اجر نہیں چاہتا؟ جی، کیا وہ روزے دار نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر خشیت خداوندی نہیں ہے؟ وہ کوئی نماز نہیں چھوڑ رہا، وہ کوئی روزہ نہیں چھوڑ رہا، تو یعنی فہم دین میں کہیں کوئی کجی ہے، شدید کجی ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو ہمارے اندر صفات رمضان ہیں، یہ نہیں پیدا ہوتی۔